آپ کے لیے آج کا من ایمان کے بارے میں سوچیں اور ایمان ہی کی بات کریں۔ Think faith and talk faith۔ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ عزیزو، خدا کے فرزندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ دراصل ایمان ہی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر نہ تو ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگیوں کے لیے کوئی نتیجہ خیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان کی سادہ سی تشریح یہ ہے کہ انسانی حواس یا احساسات پر بھروسہ کیے بغیر ہر وقت خدا کے کلام پر اعتماد کرنا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایمان پر مبنی ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے ہر عمل کی حمایت کے لیے مقدس کلام ہونا چاہیے۔ عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا کلام استعمال کرنا چاہیے۔ دعا کے بعد ہمارے خیالات کو مسلسل اس کے کلام سے بھرتے جانا چاہیے تاکہ ہم کلام میں سے بات کر سکیں۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم خدا سے اس کے کلام کی بنیاد پر کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، لیکن اگر ہم شک کی بات کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں اور منفی بات چیت یا منفی رویہ اپناتے ہیں تو اس طرح ہم نے جو کچھ مانگا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور اس طرح ہم خدا کی قدرت اور جلال کا کامل ظہور نہیں دیکھ پاتے جو ہمیں جواب دینے کے لیے حرکت میں ہے۔ یعقوب ہی کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے اگر 8ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ میرے عزیزو، آپ کا ذہن ایمان سے بھرا رہے تاکہ آپ مسلسل ایمان کی باتیں کر سکیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی تعریف ہو۔ آئیں ایمان کی بات کرتے رہیں۔ عزیزو، اگر آپ ان پیغامات سے برکت پا رہے ہیں تو برائے مہربانی دوسروں کو بھی اس برکت کا حصہ بنائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ اپنی رائے اور دعا یا درخواست بھی ضرور بھیجیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔